قرآن مجید کا آپ نے ترجمہ کیا اور نظم کی رعایت سے ایک منفرد ترجمہ ہے آپ کا. آپ کے استاد نے تفسیر بھی لکھی اور ان اصولوں کی بنیاد کہتے ہیں امام فراہی نے ڈالی ہے. تو یہ خود جو آپ کے بزرگ ہیں وہ خود بھی یہ بتاتے ہیں اور آپ خود اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ بڑا مشکل کام ہے. ظاہری بات ہے زبان اور بیان کے اسالیب پر ایک بڑا لمبا چوڑا تجربہ اور دسترس اور ملکہ حاصل کرنا، اور اس کے بعد پھر تفاحص کے نتیجے میں آپ کئی نظم دریافت کرتے ہیں اور پھر خود آپ کے استاد اور آپ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو سوال ایک عام آدمی نے پوچھا ہے کہ اتنی مشقت اٹھا کر آپ لوگ بھی جب مختلف آراء پر پہنچتے ہیں نظم کی، تو اللہ میاں نے یہ مشقت بنی نوع انسان پہ کیوں ڈالی کہ یہ نظم پہلے زبان سیکھنی ہے، پھر دریافت کرنا ہے، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اگر قرآن سادہ سے ہی نازل ہو جاتا؟ نہیں، بنی نوع انسان پر نہیں ڈالی. قرآن مجید پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی دعوت، اس کا اسلوب وہ ہمیشہ سے دو جہتی ہے، ٹو فولڈ ہے. یعنی اگر ایک عام آدمی جس کو آپ بنی نوع انسان کہتے ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے کسی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سادہ طریقے سے وہ بنیادی حقائق کو بیان کر دیتا ہے. یہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے کیا تقاضے ہیں، قیامت برپا ہونی ہے، اس میں ہم کو جواب دہ ہونا ہے، اس جواب دہی کے لیے کیا بنیاد ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. تو یہ میں پڑھوں، آپ پڑھیں، عام آدمی پڑھے، کسی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ابتدا سے انتہا تک قرآن مجید اپنی بنیادی دعوت ہر انسان تک پہنچا دے گا. اس میں وہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. لیکن قرآن مجید کے علماء، ان کی سیری کے لیے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب بنائی گئی ہے. تو یہ مشکلات اہل علم کے سامنے آتی ہیں. اس مشقت میں عام آدمی کو نہیں ڈالا گیا. ہم لوگوں کی دلچسپی ہی اس پہلو سے ہوتی ہے. ایک ایک آیت بسا اوقات ایسے ایسے پہلوؤں سے نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے. ذرا تفاحص کریں، ذرا تدبر کا موضوع بنائیں. یعنی بارہا ہم نے اس آیت کو پڑھا ہوتا ہے، بارہا اس مقام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، لیکن ارتکاز توجہ کے نتیجے میں ایسے ایسے اس کے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں روشنی پڑتی ہے اس سے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اسی کو ایک حدیث پہ بیان کیا گیا کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو علماء کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. تو دونوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. عام آدمی کو کسی مصیبت یا مشقت میں نہیں ڈالا گیا. وہ سادگی سے جو چیز چاہے پڑھ لے اور سادگی کے ساتھ عمل کریں. اس میں عملی زندگی کے بارے میں بھی جو ہدایات ہیں وہ سب کی سب ایک سنت ثابتہ بن گئی ہیں. نماز آپ کسی مسجد میں جا کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نماز میں جائیں گے سب کچھ سیکھ لیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. روزے آتے ہیں، ساری دنیا جان لیتی ہے کہ رمضان کے روزے کیا ہوتے ہیں. حج عمرے میں یہاں سے اٹھے رختے سفر باندھیں، کسی قافلے کے ساتھ مل جائے، آپ بالکل ٹھیک ٹھیک حج کر لیں گے. کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں. جو عام زندگی میں تطہیر بدن کی ہدایات ہیں 5-7، وہ ہر مسلمان اپنے والدین سے سیکھ لیتا ہے، اعزاء اقربا سے سیکھ لیتا ہے، دوستوں سے سیکھ لیتا ہے. تو دین تو آسان ترین چیز ہے عام آدمی کے لیے. لیکن اہل علم کے لیے اس میں اسرار ہیں، غوامض ہیں، ان کے اندر جاتے ہیں، حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے عام لوگ پیدا کر رہا ہے، اس طرح ہر علم و فن کے ماہرین بھی پیدا کر رہا ہے. کائنات کے وہ حقائق جو آئنسٹائن نے دریافت کیے یا نیوٹن نے دریافت کیے یا یہ سائنسدان جو چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ کیا ہر آدمی کر لیتا ہے؟ اس مشقت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا. جن کو یہ خصوصی صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہی اس میدان میں آتے ہیں، وہ زندگی لگاتے بھی ہیں اور پھر وہ زبان بھی سیکھتے ہیں، اس کے آداب بھی جانتے ہیں. اور میں تو نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ طالب علموں کو کہ اگر آپ کے اندر اچھا ادبی ذوق نہیں ہے، آپ ادبی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن مجید کی تفسیر تعبیر میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. دوسرے اہل علم سے قرآن مجید کو سیکھیں جن کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، اور سادہ طریقے سے اللہ کی ہدایت کو جان لیں. قرآن اپنی سادہ طبیعت کے لحاظ سے بھی بڑی مؤثر کتاب ہے. یعنی وہ تذکیر کے پہلو سے اگر آپ صرف اس کو پڑھیں، کہیں سے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، اپنے مدعا کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوگی. اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے وہ نہایت موزوں، نہایت سازگار، نہایت آسان اور نہایت سہل بنا دیا گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن تدبر کے لیے، تفحص کے لیے قرآن مجید میں بڑی مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات اہل علم کے لیے ہمیشہ احتزاز کا باعث بنتی ہیں، وہ ان کے لیے لطف کا باعث بنتی ہیں. وہی چیزیں ان کو قرآن سے متعلق رکھتی ہیں. اگر قرآن ایسی سپاٹ کتاب ہوتا تو عام آدمی کی تو کوئی دلچسپی اس سے ہوتی، اہل علم کی دلچسپی کیسے ہوتی؟ وہ دلچسپی اسی وجہ سے ہے. تو
تو یہ مشقت عام لوگوں کو دی نہیں گئی، نہ اس میں ان کو ڈالا گیا ہے، نہ عام آدمیوں کو اس میں پڑھنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ توفیق دی ہے، وہی یہ کام کرتے ہیں۔ عام آدمیوں کو چاہیے کہ وہ بالواسطہ طریقے پر ان سے استفادہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ نے خود پوری زندگی چونکہ قرآن مجید ہی آپ کا اڑنا بچھونا رہا، آپ اسی پہ غور فکر تدبر کرتے رہے، تو مجھے ایک اہل علم کی نظر سے آپ نے جب اس کو غور و فکر کا موضوع بنایا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں جب آپ تدبر کرتے ہیں، رات دن اس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی نیا نقطہ نکلتا ہے تو ایک اعتزاز کا پہلو محسوس ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا یہ آپ اپنا کوئی ذاتی زندگی کا، چونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی معنی ایک ہی مفہوم اس کا آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ پڑھتے پڑھتے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی چیز آ جاتی ہے یا کوئی علمی کاوش ہوتی ہے، آپ جملوں کو سمجھتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں، یہ کیسے کوئی نئی دریافت ہو کے اعتزاز کا پہلو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے مشکل کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ کمپیٹنس پیدا کر چکے ہیں، کمپیٹنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کی ایک زبان ہے، اس زبان پر آپ کی دسترس اگر ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس زبان میں مفردات، الفاظ کس طریقے سے ہیں، اس کے استعمالات کے کیا پہلو ہیں، کس کس زاویے سے ان کو دیکھنا چاہیے، آپ جملوں کی تالیف پہ گرفت رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں جملے کیسے بنتے ہیں، آپ قرآن مجید کے نظم اور سیاق کو سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بار بار تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو پھر قرآن کے عرف سے آپ آشنا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ نے بحثیت مجموعی کسی سورہ کو پڑھا تو وہ بحثیت مجموعی واضح ہوگی، لیکن کسی موقع پر کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی سوال سامنے آ گیا، کسی جگہ یک بیک آپ کی نگاہ پڑی یا معلوم ہوا کہ یہ ایسے کیوں ہے یہ بات، تو اب ارتکاز توجہ کے ساتھ جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو نئے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا، نئے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فلسفے کا فلاں مسئلہ ہے جس کو اس طریقے سے حل کر دیا گیا ہے، یہ تو سائنس کی فلاں چیز ہے کہ جس کے بارے میں ایک بڑا لطیف اشارہ کر دیا گیا ہے، یہ تو ہماری نفسیات کی فلاں الجھن ہے جس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو یہاں پھر ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم تفاسیر بھی لکھتے ہیں تو وہاں یہ کرتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے قرآن کا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اگر ان تمام اطلاقات کی تفسیر کرنا شروع کر دی جائے تو پھر سینکڑوں مجلدات ہوں گی۔ تو یہ کام اس مسلمان امت میں ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ میرے سامنے کوئی مشکل آئی، میں نے اس کو دور کرنے کے لیے تدبر کیا، کوئی نئی بات سامنے آئی، بیان کر دی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر قریبی زمانے کے جو بڑے اہل علم ہیں ان کی آپ چیزیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے دوچار ہوئے۔ خود میرے اس جلیل القدر استاذ کی تفسیر تدبر قرآن میں آپ دیکھیے کتنی الجھنیں اور مشکلیں ہیں جن کو انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ حل کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہونی ہی ایسے چاہیے تھی۔ وہ بارہا کئی موقعوں پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نے صحیح بات واضح کر دی، اب غلط بات کی تردید کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک ایک حرف ٹھیک بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھ جانا یعنی لفظ نے قبول کر لیا، جملے نے قبول کر لیا، سیاق نے قبول کر لیا، اب آپ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ میں نے واقعی قرآن کا مدعا دریافت کیا ہے۔ پھر کوئی دوسرا آدمی اس پر نقد بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔